کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب مقتل دربندی کا 70واں حصہ یعنی 17 صفحہ نمبر 256 256 اور فصل نحم ابھی جاری ہے۔ حضرت سید المرسلین صاحب مقام نبوت مطلقہ ہیں۔ اس براہین کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ ان میں سے تمام ایک اعضاء و جوارح جزا ظاہری قوتوں اور وجود مشہود پر دلالت کر رہی ہیں۔ یہی ادلہ آپ کے طیب و طاہر خاندان کے دوسرے معصوم حضرات پر بھی دلالت کر رہی ہیں۔ چونکہ یہ سب بھی اولیاء خدا اور خلفائے رب کریم اور صاحبان ولایت مطلقہ ہیں، پس اگر کوئی مومن چراغ ایمان کے ہوتے ہوئے اوہام و افکار کے ظلمات کا شکار ہو جائے کہ کثرت خون اور اس کی کیفیت رنگ کے جیسے فسد کھلوانے کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے، حضرت امام عسکری علیہ السلام کا رگ کٹوانا بعید نہیں ہے۔ ہم قوت الہی اور توفیق رب کریم کے ذریعے اس حدیث میں موجود اسرار کو بیان کرنے کی سعی کریں گے۔ یہ اسرار خداوند کریم کے نزدیک محفوظ ہیں یا حجج طاہر کے یہاں؟ البتہ وہ علماء و فضلاء جنہوں نے علوم و معارف کی تحصیل میں اپنی عمریں صرف کر دی تھیں اور مسلسل ریاضت و تحقیقات کے ذریعے ان اسرار کو جاننے اور پانے کا عندیہ دیا ہے، ان کے ہاں یہ جائز بھی ہے اور ضروری بھی۔ صنوبری شکل کا قلب مبارک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بدن شریف کا حصہ روح نطقی کا محل استقرار اور نفس نورانی ہے۔ یہ قلب چشمہ حیات سے منور اور اضافات الہی کا منبع ہے۔ پس خون کا مخلوط ہونا اور انجراح یعنی سوراخ لطیفہ جو اس قلب سے پھوٹتا ہوتا ہے، یہی مادہ حیات و زندگانی ہے۔ چونکہ خداوند کریم اپنی مخلوقات تک اپنا فیض اور نعمتیں حجت کبریٰ کے ذریعے ہی تو پہنچاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نے جتنی بھی حیات اور زندگانی خلق کی ہے، اس کی نعمتیں اور فیوز و برکات خلیفہ خدا کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہوتے ہیں۔ قضیہ فسد اور رگ کاٹنا بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صاحب ولایت مطلقہ کا بدن اور جسم پاک عام لوگوں کے بدن اور جسم کی مانند نہیں ہے، چونکہ چاروں خون، بلغم، صفرہ اور سودا کا مخلوط ہو جانا لوگوں کے جسموں میں کھانے پینے میں کمی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ ان چاروں کے بدن امام میں مخلوط ہونے کی ایک ملکوتی طرز ہے جو اسرار میں سے ایک سر ہے۔ چونکہ ان ہستیوں کے ارواح اور ابدان ارواح اخیار اور خلق ابرار کی طینت سے خلق ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے ارادے اور مشیت کے مقدار کے لحاظ سے ان کے قلوب منبع حیات اور چشمہ فیض ہیں۔ خون فوارے کی مثل جاری ہوتا ہے، بالخصوص جب دشمن سے انتقام کا ارادہ کرتے ہیں، تو البتہ خون کا دودھ کے رنگ کا ہو جانا اور رگوں کا تیسری مرتبہ فسد کھلوانا۔ تو عرض کیا ہے کہ امام معصوم کا ہر عضو منبع حیات اور فیض کا چشمہ ہوتا ہے، بنابراین آپ کے مقدس بدن کا ہر عضو علوم و معارف کا معدن اور حقائق الہیہ کا مخزن ہے۔ ہمیشہ علم کو دودھ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک عبارت میں ذکر ہے، بتحقیق علم اور دودھ کی حقیقت ایک ہے، صرف ظاہر کے لحاظ سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس حساب سے کہ دونوں کا تعلق دو علیحدہ علیحدہ عالم سے ہے اور دونوں مختلف قسم کے وجود رکھتے ہیں۔ جب یہ مطلب اور ملکوتی اسرار بیان ہو چکے ہیں تو ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے فسد کھلوانے اور رگ کٹوانے کے فوائد کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں۔ فائدہ اول، سرکار کا مقصد یہ تھا کہ بعض امور کے اصول جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے مشخص و معین ہو جائیں۔ اس سے بھی واضح عبارت یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ خلافت کلیہ، ولایت مطلقہ، اس کے آثار و خواص اور اس خلافت و ولایت کے معانی لوگوں کے ذریعے پوچھوائے جائیں۔ بإیمانی کے پیغمبر کے جانشین، آل طاہرین اور اوصیاء سب کے سب معصوم ہیں۔
فائدہ دوم، خداوند کریم کی عنایت ازلی مقدر ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور برہان دیر عقول کے راہب کا ایمان لانا ہے، اس کی وجہ اور سبب محض امام کا فسد کھلوانا۔ فائدہ سوم، اس قسم کی آیات اور بینات تاکید اور تائید کرتی ہیں کہ وہ آیات و بینات جو سید المرسلین اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے صادر ہوتی ہیں، وہ دین اسلام کی حقیقت اور دوسرے ادیان کو طریقہ امامت سمجھانے کے لیے اور بالکل خورشید کی مثل روشن ہوتا ہے۔ اس قسم کے موضوعات جیسے راہب اور بختیشو حکیم کے درمیان ہونے والی خط و کتابت اور دوسری گفتگو اسلام کی ترویج کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت نصیب ہوتی ہے، تاکہ جو شخص ہلاک ہونا چاہتا ہے ضروری ہے کہ وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنا اور نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی واضح دلیل کے ذریعے زندہ رہے یا نجات پائے۔ فائدہ چہارم، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فسد کھلوانا یا رگ کٹوانا، پھر خون کی کیفیت، اس کا رنگ وغیرہ، یہ سب کچھ اس عالم میں ایک بار ہی ایسا ہوا ہے کہ اس سے قبل انبیاء میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کروایا تھا، جبکہ یہ مذکورہ قضیہ زمانے کو بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آل طاہرین کی امامت اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ صرف نبی سردار انبیاء علیہ السلام اور خاتم المرسلین ہیں، جبکہ سلسلہ امامت جاری ہے۔ اس قسم کے موضوعات اور واقعات پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کی امامت و ولایت پر دلیل بنتے ہیں۔ یہاں راہب کی خبر دینا اور اعتراف کرنا نصرانی طائفوں اور مسیحوں کے لیے ان کی عاقبت کے سنوارنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ فائدہ پنجم، دوسرا، اس ذریعے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا کثیر خون والے واقعے کا بھی دفاع کر سکیں، وہ خون جس میں پرندے غوطے لگاتے رہے ہیں اور پھر سارے پرندے اس دنیا کے مختلف مقامات کی طرف پرواز کر گئے تاکہ ساری دنیا میں خون امام کو پھیلایا جائے، تاکہ اس خون کی برکتوں سے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہے جو اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سب اس جگہ بن رہی ہیں جہاں تک حضرت امام علیہ السلام کے خون کے قطرے پہنچے ہیں۔ آہ مظلوم حسین، مقتل گاہ میں کس قدر خون تھا، اب تو ہم اس خون کا ذکر کر رہے ہیں جو مقتل گاہ میں تھا اور اس میں پرندے غوطے لگا رہے تھے، اور وہ خون جو مبارزے اور مقابلے کے دوران میں میدان کربلا میں مختلف مقامات پر گرا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ روز عاشور 72 گھنٹوں کو محیط تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے 30 گھنٹے تک جنگ لڑی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فسد کے ذریعے جو خون نکلوایا اس کا وزن تقریباً 150 من تبریزی ہوگا۔ چونکہ عربوں کے ہاں بڑے سے بڑے تشت کی ظرفیت 50 یا 60 من ہوتی تھی، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کے خون کو 180 من تبریزی فرض کیا جائے تو روز عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو خون بہایا گیا ہے وہ اس کے چندی برابر تھا۔ اس سلسلے کے باقی مطالب کو بعد میں ذکر کریں گے۔ صفحہ نمبر 261 یہاں پہ اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے خون کی کثرت کا فلسفہ۔ مقتل گاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی کثرت کے 3 سبب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب، جب امام خاک کربلا پر اترے تو بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ آپ نے لشکر کے نعرے اور آوازیں سنی، وہ کہہ رہے تھے حرم رسول پر حملہ کر دو۔ خلیفہ خدا سلطنت غیرت کے متعلق العنان بادشاہ نے اپنے زانوؤں اور سینے کے ذریعے حرکت کی اور انہیں للکارا۔ اس کا اثر آپ کے قلب منور پر بہت زیادہ ہوا۔
چونکہ اس وقت حرم رسول کا دفاع کرتے ہوئے جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، آپ کے قلب میں خون کا فشار بڑھا اور اس نے جوش مارنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خون کی ایک نہر بہنے لگی اور مقتل گاہ خون سے بھر گئی۔ واہ شہیدہ، واہ ذبیحہ، اے دل و جگر جل اٹھو قبل اس کے کہ دوسرا سبب ذکر کروں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مظلوم کربلا علیہ السلام کربلا کی ریت گرم پر اترے، لشکر کفار نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس دوران میں تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بارش کر دی گئی۔ آپ کے بدن اطہر کو نیزوں سے پرو دیا گیا، جس کے سبب مقتل گاہ میں خون کی نہر جاری ہوئی اور ساری مقتل گاہ خون سے بھر گئی۔ سبحان اللہ! آج شب جمعہ اور 15 رمضان المبارک ہے۔ میں نے چند راتیں قبل عالم رویا میں دیکھا ہے کہ میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں لوگوں کا جمع غفیر نیزے تانے کھڑا ہے۔ سرداروں نے صفیں درست کیں، سب نے اکٹھے ہو کر ایک کمرے پر حملہ کر دیا۔ وہ کمرہ زمین دوز بنا ہوا تھا، جسے فارسی میں سرداب اور انگلش میں بیسمنٹ کہتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس طرح کمرے میں کیوں داخل ہوئے ہیں؟ کیا کمرے میں کوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، وہاں ایک غریب اور مظلوم شخص ہے، وہ اسے نیزوں کے ذریعے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ شخص بھی مسلح اور آمادہ بجنگ ہے؟ اس نے کہا، اس کے پاس فی الحال جنگی اسلحہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ! اے شخص، تجھے قسم دیتا ہوں، بتاؤ یہ شخص کون ہے جس کا کوئی یار و مددگار نہیں، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے؟ وہ تو قتل کر دیا جائے گا۔ تم ہی بتاؤ اس مظلوم کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے مجھ سے استفسار کیا، تمہیں نہیں معلوم یہ مظلوم کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں واللہ نہیں۔ اس نے جواب دیا، وہ غریب، مظلوم، نور چشم مصطفیٰ، دل علی علیہ السلام اور بطول کی دھڑکن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ میں شدید اضطراب کی کیفیت میں خواب سے بیدار ہوا، چونکہ ان دنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون اطہر کے متعلق ہی لکھ رہا تھا۔ ان ایام میں ایسا خواب غیب الہامی اور سچا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سبب، میں کس طرح ضبط تحریر میں لاؤں؟ صرف ذبح ہونے اور مقتول ہو جانے سے اتنا خون نہیں بہایا گیا، بلکہ اس کی علت کوئی اور چیز ہے۔ جب شہادت کے دوران میں شمر لعنتی آپ کے سینہ اقدس پر سوار ہوا اور اس نے آپ کے محاسن اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور وہ اس عالم کے بسنے والوں کے سروں پر خاک ڈلوانا چاہتا تھا، تو آپ کی بیٹیاں اور تمام مستورات مخدرات عصمت و طہارت خیام سے نکل کر مقتل گاہ کی جانب آ گئیں۔ جب آپ نے انہیں آتا دیکھا تو گریہ وزاری اور فریاد کی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کا قلب منور جل اٹھا اور اس پر صدمات کا کوہ ہمالیہ گرا، جس کے سبب مقتل گاہ میں آپ کا بہت زیادہ خون بہہ گیا اور مقتل گاہ پر ہو گئی۔ مخلص مومنین ان مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھے گا اور مطالعہ کتاب کے دوران میں خوب رقت کیجیے گا اور مطالب کے ذکر کرنے والے بندہ حقیر کو فراموش نہ کیجیے گا۔ خون آلودہ پروں والے پرندے۔ تمام علماء اہل بیت نے روایت کی ہے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کربلا کی خاک پر گرے تو آپ کا لاشا بغیر کفن دفن کے پڑا ہوا تھا۔ ایک سفید رنگ کے پرندے نے آپ کے خون میں اپنے پروں کو رنگین کیا اور پھر وہ پرواز کر گیا۔ اس کے بعد کثیر تعداد میں پرندے پہنچے جو درختوں کے سائے میں استراحت کر رہے تھے۔ ایک پرندے نے فریاد کی، وائے ہو تم پر، تم دنیاوی کھیل میں مصروف ہو، کیا دیکھ نہیں رہے کہ کتنی گرمی میں سید الشہداء علیہ السلام کا بدن اطہر پڑا ہے؟ کربلا کی ریتیں گرم اور خاک اڑ اڑ کر پڑ رہی ہے، جبکہ مولا و آقا پیاسے ذبح کیے گئے ہیں۔ پرندوں نے جب یہ خبر سنی تو سب کے سب کربلا کی طرف پرواز کرنے لگے۔ جب میدان کربلا میں پہنچے تو سب نے دیکھا کہ خلیفہ خدا کا جسم اطہر بغیر غسل و کفن زمین پر پڑا ہے، اس پر ہوائیں چل رہی ہیں، ہڈیاں تو گھوڑوں کے سموں سے چکنا چور ہو گئی ہیں،
اس مقدس جسم کے زائرین جنگل کے حیوانات اور پرندے ہیں، جبکہ گریا کرنے والے جنات ہیں جن کا مسکن صحرا اور پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس نورانی بدن کے ذریعے فضائیں اور ہوائیں معطر ہیں۔ پرندوں نے جب یہ حالات دیکھے تو صدائے گریہ بلند کی اور سید الشہداء علیہ السلام کے خون میں غوطے لگانے لگے۔ انہی رنگین پروں کے ساتھ وہ زمین کے مختلف نقاط کی طرف پرواز کر گئے تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کے قتل ہونے کا اعلان کر سکیں۔ ان میں سے ایک پرندہ مدینہ منورہ کی طرف پرواز کر کے آیا اور اپنے رنگین پروں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر پہنچا۔ اس نے قبر مطہر کا طواف شروع کر دیا اور نوحہ پڑھنے لگا۔ اللہ قتل الحسین و بکرب بلا، اللہ ذبح الحسین و بکرب بلا۔ جان لیجئے کہ حسین علیہ السلام کربلا میں قتل کر دیے گئے، جان لیجئے کہ حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا گیا۔ تمام پرندوں نے جمع ہو کر گریہ ازاری شروع کر دی۔ جب اہل مدینہ نے یہ حالت دیکھی کہ پرندے کے پر و بال پر خون لگا ہے، وہ نہ سمجھ سکے کہ کیا حادثہ رونما ہو چکا ہے، حتیٰ کہ تھوڑے عرصے بعد امام حسین علیہ السلام کی قتل کی خبر مدینے پہنچی۔ دوسری روایت میں اس طرح منقول ہے کہ جس دن وہ پرندہ مدینے پہنچا، مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی بیٹی جذام کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس یہودی کا مدینے سے باہر ایک باغ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو باغ میں لے آیا کہ شاید اس کے مرض میں کمی آ جائے۔ خدا کا کرنا کہ وہی خون حسین سے رنگین پروں والا پرندہ ایک درخت پر آ بیٹھا۔ یہودی رات کے پہلے پہر کام کی غرض سے مدینے گیا ہوا تھا۔ وہ لوٹنا چاہتا تھا مگر واپس نہ آ سکا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ اس کا باپ نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، چونکہ اس کا باپ اسے بڑی پیاری کہانیاں سنایا کرتا تھا، اس کی دلداری کرتا تھا، تب جا کر یہ سوتی تھی۔ وہ پرندہ رات سے سحر تک گریے میں مشغول رہا۔ صبح اس کی آواز اس لڑکی نے بھی سنی۔ اس پرندے کی گریہ زاری کی برکتوں سے یہ آواز اسے سننا نصیب ہوئی۔ وہ لڑکی اپنے سینے اور شکم کے زور پر چلتی ہوئی اس درخت کے نیچے آئی جس پر پرندہ بیٹھا تھا۔ جوں ہی پرندہ روتا، اس بچی کا دل مغموم و محزون ہو جاتا۔ اس دوران میں اس پرندے کے پروں سے خون کا ایک قطرہ بچی کی آنکھ پر پڑا۔ اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح دوسری آنکھ پر بھی ایک قطرہ گرا، ایک قطرہ اس کے پاؤں پر اور دوسرا ہاتھوں پر گرا، جس کے بعد وہ لڑکی مکمل طور پر صحت مند ہو گئی۔ صبح اس لڑکی نے خون کا ایک قطرہ اپنے جسم پر مل لیا۔ اسے سید الشہداء علیہ السلام کے خون کی برکت سے صحت یابی نصیب ہوئی۔ جب صبح اس کا باپ آیا تو اس نے دیکھا کہ بیٹی تو کھیلنے میں مصروف ہے اور وہ اسے پہچان نہ سکا۔ کہنے لگا، میں تو اس باغ میں اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا جو حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی مگر میں اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ بیٹی نے جواب دیا، خدا کی قسم میں وہی تو ہوں۔ جب اس یہودی نے بیٹی کی حالت کا مشاہدہ کیا تو سارا قصہ سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے لڑکی کو لیا اور بچی کو لے کر اس درخت کے نیچے آیا جس کی ٹہنی پر پرندہ بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اب بھی وہ پرندہ محو گریہ ہے۔ یہودی نے اس پرندے کو مخاطب کر کے عرض کیا، اے پرندے، میں تجھے حق تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، مجھ سے کلام کرو اور اپنے حالات بیان کرو۔ یہ عجیب و غریب حالات کیوں ہیں؟ تم اس طرح گریہ کیوں کر رہے ہو؟ قوت الہی سے پرندے کے اندر طاقت گویائی آئی اور اس نے جواب دیا، اے یہودی، میں بہت سارے پرندوں کے ہمراہ گرمی کی شدت کے سبب درختوں کے سائے میں آرام کر رہا تھا۔ اچانک دیکھا کہ ایک پرندے نے آواز دی، اے پرندو، تم کھا پی رہے ہو اور ناز و نعمت میں ہو، جبکہ سید الشہداء علیہ السلام اس گرمی میں تشنہ لب زمین کربلا پر خون اور ریت میں غلطاں پڑے ہوئے ہیں اور قتل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کے حلق اور جسم سے خون جاری تھا، آپ کا سر اقدس نوک نیزہ پر بلند تھا۔ ان کی مستورات کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے گئے ہیں۔ جب ہم نے پرندے کی گفتگو سنی تو کربلا کی طرف پرواز کرنے لگے۔
ہم نے کربلا پہنچ کر دیکھا کہ خلیفہ خدا حجت کبریا خاک اور ریت پر خون میں غلطاں پڑے ہیں، اور خون نہر کی صورت میں پیکر مطہر سے جاری تھا۔ ان کا کفن کربلا کی ریتیں گرم تھی، چونکہ ہوا اس ریت کو بدن شریف پر لگا رہی تھی۔ ہم سب جا کر پیکر مطہر پر گر پڑے۔ ہم نے پیکر مطہر کے بوسے لیے، نوحہ آزاری کی اور اس مقدس خون میں غوطے لگانے لگے۔ اس کے بعد سارے پرندے اڑ کر دنیا کے مختلف حصوں کی طرف پرواز کر گئے اور میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس یہودی نے جب پرندے کی گفتگو سنی تو بڑا تعجب کیا۔ اس طرح اسے اپنے رب کی رحمت واسعہ کا ادراک نصیب ہوا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا رب کریم کے نزدیک خصوصی مقام اور منزلت ہے۔ وہ حجت خدا اور خلیفہ خدا ہیں، ان کے پاک خون سے دردوں اور مریضوں کو شفا ملتی ہے، ورنہ اس پرندے کے ساتھ یہ عجیب و غریب حالات پیش نہ آتے۔ اس یہودی اور اس کی بیٹی نے اپنی قوم کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر ان کی قوم اور برادری کے 500 یہودی مسلمان ہو گئے۔ کوے کی داستان۔ بعض علماء کرام نے، جن میں صاحب کتاب مناقب نے، حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ایک مستند حدیث نقل کی ہے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام کا لاشا کربلا کی ریت گرم پر بغیر سر کے پڑا تھا اور خون کا دریا بہہ رہا تھا، تو ایک کوے نے اپنے آپ کو امام مظلوم کے مقدس خون میں ڈھالا اور پرواز کر گیا، حتیٰ کہ وہ مدینہ منورہ پہنچا۔ وہ حضرت فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام، جو کہ ان دنوں شدید بیمار تھیں، کہ گھر کی دیوار پر آ بیٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور اپنا سر بلند کر کے کوے کو اس حالت میں دیکھا تو گریہ شروع کر دیا۔ لحظہ بلحظہ ان کا گریہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس مخدومہ نے چند اشعار بھی کہے۔ ان اشعار کا مضمون یہ ہے: کوے نے آواز دی، میں نے پوچھا، اے کوے، کس کے مرنے کی خبر لائے ہو؟ کہنے لگا، شہادت حسین علیہ السلام کی۔ میں نے پوچھا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا، وہ صدق و ثواب کے پیکر تھے، یعنی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یہ سچ ہے کہ انہیں کربلا میں نیزوں اور تلواروں سے ذبح کر دیا گیا؟ میں نے پوچھا، اے کوے، کیا میرے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے؟ کہنے لگا، خدا کی قسم، وہ قتل کر دیے گئے، ان کے مزار کی خاک کربلا میں ہے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس کے بعد کوا پرواز کر گیا۔ اس کے بعد وہ سوال و جواب پر قادر نہ تھا۔ ان مصائب کی بنا پر جو مجھ پر آئے، میں نے گریہ شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ بی بی فاطمہ نے کوے والی داستان حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کو سنائی اور حضرت محمد حنفیہ نے اہل مدینہ کو سارا واقعہ سنایا۔ منافقین مدینہ نے کہا، فاطمہ نے ہمارے لیے فرزندان عبد المطلب کی بابت سحر و جادو سنایا ہے۔ چند دن ہی گزرے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینے پہنچ گئی۔ مقدس خون کے روحانی اثرات۔ نورانی دلوں والے اور دولت ایمان سے مالا مال شیعان حیدر کرار پر مخفی و پنہاں نہیں ہے، جس طرح ہر صاحب علم و عقل اور فہم و فراست ان اخبار و روایات میں جو پرندوں کے متعلق نقل کی گئی ہیں، اگر تأمل و تفکر سے کام لے تو وہ مقامات و درجات کی بلندی اور ملکوتی درجات کے آثار اور اس مقدس خون کے معنوی ثمرات کو بخوبی پالے گا۔ سبحان اللہ، اس مقدس خون کی کیا شان و شوکت ہے! بعض مقرب ملائکہ، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل بھی اسماء الہیہ کے مظہر ہیں۔ یہ خون بھی تو آثار و خواص کے مجموعے کا مظہر ہے، یعنی اس خون کے ذریعے پرندوں کے اندر علم، عقل، شعور اور نورانی حیات کی شمع روشن ہوئی، جو ایک عارف و عاقل کے اندر روشن ہوتی ہے۔ اس خون کے کرشموں اور کرامات میں مردوں کو زندہ کرنا، کفر، ضلالت میں ڈوبے افراد کو نور ایمان اور یقین کی دولت عطا کرنا،
بیماروں کو شفا دینا، زندگی سے مایوس افراد کے اندر زندگی کی امید نو پیدا کرنا شامل ہیں۔ جی اصولی، عقلی اور ملکوتی اور ایمان و یقین کی علت لازمہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بعض ولایت مطلقہ اور خلافت کی طبیعت اسماء الہی کی مظہر ہوتی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا خون بھی اسماء الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جن پرندوں نے خون حسین میں غوطہ لگایا اور پھر پرواز کر گئے، اور وہ شبانہ روز پرواز کرتے رہے، چاہے پرواز کر رہے ہوں یا ٹھہرے ہوئے ہوں، اور ان کے پر و بال سے کیا مسلسل خون جاری رہ سکتا ہے اور بارش کی طرح برس سکتا ہے؟ ہم نے جو ابھی اوپر اصل نقل کی، اس کے ذریعے ایک دوسرے مطلب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ پرندے جنہوں نے خون حسین علیہ السلام میں غوطہ لگایا، ان کی کثیر تعداد تھی، اور وہ پرندے ساری دنیا کو ہر کونے میں پہنچے اور ہر جگہ اس خون کے قطرے ٹپکے جہاں مساجد کی تعمیر ہوئی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی؟ وہ 200، 300 یا 500 کے لگ بھگ ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ بحث میں جو اصل قانون پیش کیا، باب مساجد میں کام آسان ہو سکتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے مقدس خون کے معنوی اور روحانی اثرات و ثمرات کے سبب ان پرندوں کے پر و بال میں گویا چشمہ حیات جاری ہو گیا۔ بالفاظ دیگر، جو ہی پرندوں نے مقدس خون میں غوطہ لگایا تو وہ عقل و عرفان کے کامل ترین درجات تک پہنچ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جس قدر بھی ارادہ کرتے ہیں، ان کے پر و بال سے خون کی گویا تلاش سی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ وہ مادہ حیات کی بارش سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ ان ظریف اور دقیق نکات پر توجہ دینے سے ایک نیا نقطہ آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر مقتل گاہ میں خون کی مقدار کم ذکر کی جائے تو پھر بھی ہمارا مطلب ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم اسی قانون کے تحت دنیا بھر میں تعمیر شدہ یا تعمیر ہونے والی مساجد کی بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے اب تک جتنی بھی بحث کی ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے اس مقدس خون کی بابت تھی جو مقتل میں بہایا گیا، جبکہ وہ روایات جو ثابت کرتی ہیں کہ کربلا سے کوفہ تک سر اقدس سے خون کی بارش جاری رہی، یا پھر کوفے سے شام تک خون بہنے کا سلسلہ جو جاری رہا، یا اس کے علاوہ متعدد مقامات جیسے خولی کا تنور وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، کے متعلق ہم مناسب موقع پر بحث پیش کریں گے۔ دوسرا مرحلہ اس مطلب کا ادراک ہے۔ اب تک شہادت امام کو تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں۔ اگر استجیر باللہ و معاذ اللہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، آپ کی مرقد مطہر کو کھولا جائے تو دنیا دیکھے گی کہ اس خلیفہ خدا کے جسم اقدس پر لگنے والے تمام زخم تازہ ہیں اور ان سے ابھی تک خون جاری ہے، بلکہ جاری رہے گا۔ جیسا کہ متوکل ملعون کے دور حکومت میں اس کے ایک عامل نے قبر کشائی کی جرت کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو فوراً قبر بند کر کے توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گیا۔ مخفی نہ رہے کہ اس فضیلت میں دوسرے شہدائے کربلا بھی سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ بھی اس عظیم الشان ہستی سے توسل اور معنوی اتصال قرب کے سبب ان مقامات پر فائز ہیں۔ اگر ان کی قبور کو کھولا جائے تو ان کے سینے، حلقوم اور جسم کے دوسرے اعضاء سے خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سلسلے میں شہدائے بنی ہاشم اور شہدائے اصحاب میں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات اللہ وسلام علی سیدنا و سیدہم و علیہم اجمعین۔ نیچے ایک کتاب کا ریفرنس ہے، گویا کتاب ھذا 233 سال قبل تصنیف کی گئی۔ 2 قصے، صفحہ نمبر 270۔ اگرچہ یہ ذکر کسی دلیل، شاہد اور بینہ کا محتاج نہیں ہے، جہاں تک اس ذکر کو محکم اور ملکوتی اصول سے ثابت کرنے کی بات ہے
تو اس سلسلے میں منقول و سند اول روایات بکثرت موجود ہیں. ہم ان کی زیادہ سے زیادہ توضیح اور تفسیر کریں گے. ایک دن بادشاہ خدا بندہ حضرت حر کی قبر پر پہنچا. اسے کسی نے بتایا تھا کہ حضرت حر کی قوم نے ان کا سر نہیں کاٹنے دیا تھا اور وہ ان کا لاشا بھی گنج شہداء سے اٹھا کر لے گئے تھے اور جہاں ان کی مرقد مطہر ہے وہاں تک لائے تھے. اسی طرح اس نے سن رکھا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا رومال حضرت حر علیہ السلام کے زخم پر باندھا تھا. بادشاہ بندہ خدا نے اس رومال کے لالچ میں آ کر کے اسے اپنے لیے توشہ آخرت بنائے گا حکم دیا کہ حضرت حر کی قبر کو کھولا جائے. جب نیش قبر ہو چکی تو اس نے دیکھا کہ حضرت حر کا جسد پاک بالکل اسی طرح رکھا ہوا ہے جیسے دفن کیے گئے تھے اور سید الشہداء علیہ السلام کا رومال اب تک حضرت حر کے سر پر بندھا ہوا ہے. وہ جوں ہی ہاتھ بڑھا کر رومال کھولنا چاہتا اس سے خون جاری ہو جاتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی چشمہ موجود ہو. وہ اس رومال کے علاوہ جس چیز سے بھی خون کو روکنے کی کوشش کرتے خون نہ رکتا. بالآخر بادشاہ خدا بندہ سمجھ گیا. اس نے توبہ کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا رومال واپس باندھ دیا. خون فوراً بند ہو گیا. ترکی زبان کے شاعر نے اپنی زبان میں اس پر ایک نظم بھی لکھی ہے. دوسری داستان یہ ہے کہ اسی سلسلے میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے جو نادر بادشاہ کا ہے، اگرچہ یہ داستان بھی سلطان شاہ خدا بندہ کی داستان کے مانند شہرت حاصل نہ کر سکی ہے. نادر بادشاہ نے جرأت و جسارت یا اشتباہ کے سبب حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر ہنش کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ان کے جسم پاک سے تر و تازگی معدوم ہو گئی ہے یا ہنوز موجود ہے. جب خاک ہٹائی گئی اور آپ کا جسم نمایاں ہوا تو عالم میں تلاطم برپا ہو گیا. ہوا کے جھکڑ چلنے لگے، بجلیاں کڑکنے لگیں. نزدیک تھا کہ ہر چیز تہس نہس ہو جاتی کہ وہ سر بریدہ اٹھ کر بیٹھ گئے جبکہ ہنوز ان کے حلق سے خون پانی کے مانند بہہ رہا تھا. ایک آواز سنائی دی، کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ ایک شخص جو نادر شاہ کے نزدیک کھڑا تھا اس نے فوراً جواب دیا، قرب قیامت دور ہے. تو وہ پیکر منور اپنی جگہ پر دوبارہ لیٹ گیا. ان مشاہدات میں جو ہولناکیاں اور خوف و ہراس طاری ہوا اس سے دیکھنے والے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو وہ گریہ زاری اور توبہ کرنے لگے. یہاں پہ فصل نحم مکمل ہوتی ہے.